حضرت خواجہ حسن کا پیشہ جواہرات کی تجارت تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ تجارت کی غرض سے روم تشریف لے گئے۔ آپ کی ملاقات وہاں ایک وزیر کے ساتھ ہو گئی۔ دوران گفتگو وزیر نے آپ سے کہا کہ ہم آج ایک جگہ پر جا رہے ہیں، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو اچھا ہے۔ حضرت حسن بصری نے اس بات پر رضامندی کا اظہار فرمایا اور وزیر کے ساتھ جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت اور بیش قیمت خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا لشکر خیمہ کا طواف کر رہا ہے۔ جب لشکر نے خیمہ کا طواف کر لیا تو پھر حکیموں اور فلاسفروں کے ایک بہت بڑے گروپ نے خیمے کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بے شمار حسین اور خوبصورت عورتیں بیش قیمت لباس پہنے اور قیمتی زر و جواہرات کے تھال اٹھائے خیمے کی طرح طواف میں مصروف ہو گئیں۔ جب ان کا طواف ختم ہوا تو پھر بادشاہ اور وزیر اس خیمے کے اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر تک اندر ٹھہرنے کے بعد باہر نکل آئے۔ حضرت حسن حیرت اور انہماک کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ آپ کافی دیر تک سوچتے رہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، مگر آپ کی سمجھ میں جب کچھ نہ آیا تو وزیر سے اس کے بارے میں پوچھا تو وزیر کہنے لگے کہ کئی سال گزرے، کیسر روم کا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان اکلوتا بیٹا انتقال کر گیا۔ اس خیمے کے اندر اس کی قبر موجود ہے۔ اس کی وفات والے دن ہر سال کے بعد ہم لوگ اس شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مرنے والے کو یہ باور کرا دیں کہ اگر تجھے زندہ کرنے کی کوئی بھی کوشش کارگر ثابت ہو سکتی ہے تو ہم ضرور ایسا کر گزریں۔ ہم تمہیں زندہ کرنے کے لیے اپنی تمام فوج، حکیم، فلاسفر، مال و دولت عطا کے سب کچھ تجھ پر نشاور کر دیتے اگر ہم جانتے کہ اس طرح کوشش کرنے سے تو زندہ ہو جائے، مگر افسوس ہے کہ تیرا معاملہ تو ایسی عظمت والی ذات اور اقدس کے ساتھ ہے جس کے مقابلے میں تیرا باپ تو کیا ہماری کائنات کی طاقت و قوت بھی بالکل کچھ نہیں کر سکتی۔ بس اس سے حضرت حسن بصری کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت بیٹھی کہ آپ نے واپس آ کر تمام مال صدقہ کر دیا اور عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو کر اللہ کے ہو رہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔